الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 19 پڑھیں گے، جو کہ امر کے بیان میں ہے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ امر اس کلمے کو کہتے ہیں، امر اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے، جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں، جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس سے جس کلمے کے ذریعے سے کوئی کام طلب کیا جائے اسے امر کہتے ہیں۔ اس کی دوسری تعریف یوں کی جاتی ہے کہ امر اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے مخاطب کو کسی کام کا حکم دیا جائے۔ امر اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے مخاطب کو کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے تو مار، تو جا، تو آ، یہ سب کیا ہے؟ امر ہے۔ تو پانی لا، یہ سب کیا ہے؟ امر ہے۔ پانی لانے کو کہا جا رہا ہے، جانے کو کہا جا رہا ہے، آنے کو کہا جا رہا ہے، یعنی اس کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ امر ہوا۔ اسی طرح کرنے کے کام کو، مارنے کے کام کو، جانے کے کام کو طلب کیا جا رہا ہے، تو یہ امر ہے۔ دونوں تعریف اس میں صادق آ رہی ہے۔ ثلاثی مجرد میں امر کے صیغے کے شروع میں حمزہ ہوتا ہے، حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، جو حمزہ کلام کو ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے، ملا کے پڑھنے کی صورت میں وہ حمزہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حمزے پہ کبھی کسرہ پڑھتے ہیں اس حمزہ پر، اور کبھی اس پر ضمہ پڑھتے ہیں۔ کسرہ کب پڑھتے ہیں، ضمہ کب پڑھتے ہیں، اس کا مختصراً آپ قاعدہ سماعت فرمائیں کہ جس باب کے عین کلمے میں ضمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کلمے کے عین کلمے میں ضمہ ہو تو اس کے امر کے حمزہ کو بھی، امر کے شروع میں جو حمزہ وصلیہ ہوتا ہے اسے بھی ضمہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس کے عین کلمے میں ضمہ ہوتا ہے اس سے اگر امر بنائیں گے تو پھر اس کے حمزہ کو، حمزہ وصلیہ کو ضمہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جس کے عین کلمے میں ضمہ نہیں ہوتا بلکہ کسرہ یا فتحہ ہوتا ہے، اس کے عین کلمے کو کسرہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی مضارع مفتوح العین اور مجرور العین کے حمزہ کو، اس سے جو امر بنائیں گے اس کے حمزہ کو کسرہ دیں گے، اور مضارع مضموم العین کے حمزہ وصلیہ کو ضمہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 19 امر۔ پہلے مضارع کے صیغے بیان کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر امر کا صیغہ نیچے بیان کیا جائے گا۔ تنحضو، تنحضو تو اٹھتا ہے، تذہبو تو جاتا ہے یا جائے گا، تقرؤ تو پڑھتا ہے، تلعبو تو کھیلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مضارع کے صیغے ہیں۔ اب نیچے امر کے صیغے بیان کر رہے ہیں۔ انہض، انہض، ٹھیک ہے۔ انہض یعنی تو اٹھ۔ دیکھیں یہاں پہ انہض کے شروع میں جو حمزہ ہے اس کو کسرہ دیا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا مضارع جو ہے یہ مفتوح العین ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں بتلایا تھا کہ مفتوح العین ہو یا مجرور العین ہو، یعنی مضارع کے عین کلمے میں کسرہ ہو یا فتحہ ہو، دونوں صورت میں حمزہ کو کسرہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں تنحض میں عین کلمہ جو ہا ہے اس پہ کیونکہ فتحہ ہے، اسی وجہ سے انہض ہوا، ٹھیک ہے، انہض یا انہد نہیں ہوا، انہض، انہض تو اٹھ، اذہب اس میں بھی اسی طرح ہے۔ اب غور کر لیں، قاعدہ بتا چکا ہوں، اس میں غور کر لیں، ٹھیک ہے۔ اذہب تو جا، اقرأ تو پڑھ، العب تو کھیل، اسمع تو سن، اعلم تو جان، افہم تو سمجھ، افعل تو کر، افعل تو کر، البس تو پہن، البس تو پہن، اخلع، یہاں پہ جو عین پہ جو فتحہ دیا گیا ہے وہ لام پہ ہونا چاہیے، اور لام پہ جو ساکن کیا گیا ہے وہ عین پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ قلبی مکانی ہو گیا ہے، یعنی لام کا ساکن عین میں جانا ہے اور عین کا فتحہ لام میں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اخلع ہے، اخلع، اخلع تو اتار، اسأل تو سوال کر، اسأل تو پوچھ، سوال کر۔ اس کے بعد ہے سل، سل کا معنی بھی ہے سوال کر، ٹھیک ہے، سل سوال کر۔ اس کے بعد ہے اجلس، اجلس کا معنی ہے بیٹھ، اجلس بیٹھ، ارجع لوٹ، لوٹ جا، ارجع لوٹ واپس ہو، ارجع لوٹ، اغفر بخش، اغفر بخش، اغسل دھو، اغسل دھو، اغسل
دھونے کو کہتے ہیں غسل، اس سے بنا ہے اغسل۔ اعبد عبادت کر، اعبد عبادت کر، یہاں پہ دیکھیں حمزہ پر ضمہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا عین کلمے میں ضمہ ہے، اعبد، تو دیکھیں عین کلمہ جو کہ با ہے اس پہ ضمہ ہے، اسی وجہ سے حمزہ پر بھی ضمہ ہے۔ اعبد، انظر، اعبد عبادت کر، انظر دیکھ، اکتب لکھ، اشکر شکر کر، کل کھا، خذ لے پکڑ، خذ کا معنی ہوگا لے پکڑ، مر حکم دے، ارقد، ارقد یعنی بیٹھ، ٹھیک ہے، ارقد بیٹھ۔ ایھا الولد اے لڑکے، ایھا الولد اے لڑکے، انہض من النوم نیند سے اٹھ، صباحا صبح سویرے، یا ایھا الولد اے لڑکے، انہض من النوم صباحا نیند سے صبح سویرے اٹھ، اعبد ربک اور اپنے رب کی عبادت کر، اعبد ربک، یہاں پہ دیکھیں کیونکہ شروع میں واو آ گیا ہے، اسی وجہ سے جب ملا کے پڑھیں گے، جب ملا کے پڑھیں گے تو حمزہ گر جائے گا۔ میں آپ کو بتلا چکا تھا کہ ثلاثی مجرد کے امر کے شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے یہ حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، یعنی وصل کلام کے وقت یہ گر جاتا ہے، کیونکہ شروع میں واو آ گیا اس لیے حمزہ گر جائے گا۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ اپنے رب کی عبادت کر، وَعْبُدْ رَبَّكَ اپنے رب کی عبادت کر، وَكُلْ وَاشْرَبْ کھا اور پی، وَكُلْ وَاشْرَبْ کھا اور پی، وَاشْرَبْ اصل میں کیا تھا؟ اشرب تھا، ٹھیک ہے، جب واو سے ملا کے پڑھیں گے، واو کو شین سے ملا کے پڑھیں گے تو حمزہ گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَكُلْ وَاشْرَبْ کھا اور پی، وَالْبَسْ اور وَالْبَسْ ثِيَابَكَ اور اپنا لباس پہن، وَالْبَسْ ثِيَابَكَ اور اپنا لباس پہن، وَاذْهَبْ إِلَى الْمَدْرَسَةِ اور مدرسہ جا، وَاذْهَبْ إِلَى الْمَدْرَسَةِ اور مدرسہ جا، وَاجْلِسْ فِي الصَّفِّ بِالْأَدَبِ اور کلاس میں ادب سے بیٹھ، وَاجْلِسْ فِي الصَّفِّ بِالْأَدَبِ اور کلاس میں ادب سے بیٹھ، وَارْقُدْ دَرْسَكَ وَارْقُدْ یعنی وَقْرَأْ دَرْسَكَ اور اپنے سبق کو پڑھ، ٹھیک ہے، وَقْرَأْ دَرْسَكَ اور اپنا سبق پڑھ، وَافْهَمْهُ اور اسے سمجھ، وَقْرَأْ دَرْسَكَ وَافْهَمْهُ اپنے سبق کو پڑھ اور اسے سمجھ، ثُمَّ ارْجِعُوا أَيُّهَا الْأَوْلَادُ إِلَى الْبُيُوتِ پھر اے لڑکو گھر کی طرف واپس جاؤ، لوٹو، ثُمَّ ارْجِعُوا أَيُّهَا الْأَوْلَادُ إِلَى الْبُيُوتِ پھر اے لڑکو گھروں کی طرف واپس جاؤ، ثُمَّ ارْجِعُوا پھر لوٹو، أَيُّهَا الْأَوْلَادُ اے لڑکو، إِلَى الْبُيُوتِ گھروں کی طرف، گھروں کو، وَاخْلَعُوا ثِيَابَ الْمَدْرَسَةِ اور مدرسے کا کپڑا نکالو، وَاخْلَعُوا ثِيَابَ الْمَدْرَسَةِ اور مدرسے کے کپڑے نکالو، وَاخْلَعُوا ثِيَابَ الْمَدْرَسَةِ اور مدرسے کے کپڑے نکالو، وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنا چہرہ اور اپنا ہاتھ، اپنے چہرے اپنے ہاتھ کو دھوؤ، وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے چہرے اپنے ہاتھ کو دھوؤ، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور اپنے رب کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور اپنے رب کی عبادت کرو، وَاشْرَبُوا الشَّايَ اور چائے پیو، فَاخْرُجُوا إِلَى الْمَيْدَانِ اور تم میدان کی طرف نکل جاؤ، یعنی چائے پی کر میدان کی طرف نکل جاؤ، وَاشْرَبُوا الشَّايَ اور چائے پیو، فَاخْرُجُوا إِلَى الْمَيْدَانِ اور میدان کی طرف نکل جاؤ، ٹھیک ہے، پس میدان کی طرف نکل جاؤ، وَالْعَبُوا مَعَ أَصْدِقَائِكُمْ اور تمہارے دوستوں کے ساتھ کھیلو، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلو، وَالْعَبُوا مَعَ أَصْدِقَائِكُمْ اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلو، ثُمَّ ارْجِعُوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ پھر مغرب سے پہلے لوٹو، پھر مغرب سے پہلے واپس آؤ، ثُمَّ ارْجِعُوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ پھر مغرب سے پہلے واپس ہو جاؤ، لوٹو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور اللہ کی عبادت کرو، وَاكْتُبُوا فُرُوضَ الْمَدْرَسَةِ اور ہوم ورک لکھو، وَاكْتُبُوا فُرُوضَ الْمَدْرَسَةِ اور ہوم ورک لکھو، فروض المدرسہ ہوم ورک، ٹھیک ہے، وَاكْتُبُوا فُرُوضَ الْمَدْرَسَةِ اور ہوم ورک لکھو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ
اور اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو، وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، وکلو وشربو من رزق اللہ اور اللہ کے رزق سے کھاؤ پیو، وعبدو ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو، ورقدو الی الفجر اور فجر تک سو، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ورقدو آیا تھا اس کا معنی میں نے بیٹھنا کیا تھا، بیٹھنا نہیں ہے بلکہ سونا ہے، ٹھیک ہے۔ ورقدو الی الفجر اور فجر تک سو، اوپر جو آیا تھا نا ورقد، ورقد کا معنی میں نے بتلایا تھا کہ بیٹھو، بیٹھنا نہیں ہے بلکہ سونا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر سب سے پہلے جو آیا تھا یہاں پہ ارقد، ارقد کا معنی بیٹھنا نہیں بلکہ سونا ہے، ٹھیک ہے۔ ارقد تو سو، اور نیچے ہے ورقدو الی الفجر، ورقدو الی الفجر فجر تک سو، ورقدو الی الفجر فجر تک سو، اسی سے قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے سونے کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں استعمال ہوا ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے کہیں کافی دنوں تک، ٹھیک ہے۔ ورقدو الی الفجر اور فجر تک سو، امر بناؤ، پڑھو اور لکھو۔ اب یہاں جو صیغے دیے گئے ہیں فعل ماضی، ان سے امر بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہے رحیمہ، ٹھیک ہے، اس سے امر کا بنے گا، امر کا صیغہ بنے گا ارحم، رحیمہ سے فعل امر بنے گا ارحم تو رحم کر، فہیمہ سے امر کا صیغہ بنے گا افہم تو سمجھ، افہم تو سمجھ، ختمہ سے فعل امر بنے گا اختم تو ختم کر، اختم تو ختم کر، حفظہ سے فعل امر بنے گا احفظ، احفظ تو حفظ کر تو یاد کر، احفظ تو یاد کر، بدا سے ابدا تو شروع کر، بدا سے ابدا تو شروع کر، شہیدہ سے اشہد، اشہد تو گواہ ہو، اشہد تو گواہی دے، اشہد تو گواہی دے، منع سے امنع تو منع کر، منع سے فعل امر کیا ہوگا امنع تو منع کر، ضربہ سے اضرب تو مار، ضربہ سے فعل امر ہوگا اضرب تو مار، سمع سے اسمع تو سن، سمع سے فعل امر ہوگا اسمع جس کا معنی ہوگا تو سن، تو سن، ٹھیک ہے۔ فقرات ذیل کے فعل کو امر واحد میں تبدیل کرو، یعنی یہاں پہ جو فعل استعمال ہوئے ہیں ان کو امر واحد میں تبدیل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے تقرؤ کتابک، تقرؤ کتابک کا معنی ہے تو کتاب پڑھتا ہے، تو یہاں پہ تقرؤ کو فعل امر سے بدلنا ہے، تو کیا ہوگا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ، تقرؤ کتابک تو اپنی کتاب پڑھتا ہے، تو تقرؤ کو امر واحد سے بدلیں گے تو کیا ہوگا اقرأ کتابک تو اپنی کتاب پڑھ، تأخذ الکتاب بقوۃ تو اپنی کتاب قوت سے پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، تأخذ الکتاب بقوۃ تو کتاب قوت سے پکڑتا ہے، طاقت سے پکڑتا ہے، تو یہاں پہ جو تأخذو ہے اسے امر بنائیں گے تو کیا ہوگا خذ، اب ہوگا خذ الکتاب بقوۃ، طاقت سے قوت سے کتاب پکڑ، تأخذ سے خذ، خذ الکتاب بقوۃ، تذهب بکتابی ھذا، تذهب تو جاتا ہے، بکتابی ھذا میرے اس کتاب کے ساتھ، تذهب بکتابی ھذا تو میری اس کتاب کو لے جا، ٹھیک ہے، تذهب بکتابی ھذا تو میری اس کتاب کو لے جا، لے جاتا ہے، تذهب کا مطلب لے جاتا ہے تو با سے لائے گا مطلب لے جاتا ہے۔ اب یہاں پہ تذهب سے فعل امر بنائیں گے اذهب، ٹھیک ہے، اذهب بکتابی ھذا، اذهب بکتابی ھذا، تذهب سے اذهب، تعبد ربک تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، تعبدو سے امر کا صیغہ بنے گا اعبد ربک، اعبد ربک حمزہ پہ ضمہ دیں گے، ٹھیک ہے، اعبد ربک تو اپنے رب کی عبادت کر، تدخل الجنت تو جنت میں داخل ہوتا ہے، اس سے امر بنائیں گے ادخل الجنت، تدخل الجنت سے امر کا صیغہ بنے گا ادخل الجنت، اس کے بعد ہے تغفر لنا ذنوبنا، تغفر لنا ذنوبنا، ٹھیک ہے، تغفر لنا ذنوبنا، اس سے مضارع کا صیغہ تغفر، تو اس سے امر کا صیغہ بنے گا اغفر لنا ذنوبنا، تغفر لنا ذنوبنا تو ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے، اس سے بنے گا اغفر لنا ذنوبنا تو ہمارے گناہوں کو بخش، امر جمع بناؤ، یعنی نیچے جو صیغے استعمال ہوئے ہیں، جو فعل استعمال کیے گئے ہیں، ان فعل سے امر جمع کا صیغہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ کے لیے کیا کریں گے آخر میں واو لگا دیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے ہے تعبد اللہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے تعبد اللہ، تعبد اللہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس سے امر جمع کا صیغہ ہوگا اعبدو، اعبدو واو کے ساتھ اعبدو اللہ، یعنی اعبد اللہ، ٹھیک ہے، اعبدو واو کے ساتھ ہوگا، آخر میں واو ہوگا، اعبد اللہ تم اللہ کی عبادت کرو، تشکر لہو
تو اس کا شکر کرتا ہے، تشکر لہو سمانا کیا، تو اس کا شکر کرتا ہے. تو یہاں پہ تشکرو فعل مضارع ہے، اس سے امر جمع کا صیغہ ہوگا اشکرو واو کے ساتھ، اشکرو ٹھیک ہے، اشکرو لہو. اس کے بعد ہے تفعل الخیرہ تو بھلائی کرتا ہے. تفعل یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے. اس سے امر جمع کا صیغہ ہوگا افعلوا. تفعلوا سے تفعلوا ہے نا، افعلوا تفعلوا ہے تو پھر سے امر کا صیغہ ہوگا افعلوا ٹھیک ہے، تفعلوا سے افعلوا. اس کے بعد ہے تسألوا اللہ. یہاں پہ تفعلوا ہونا چاہیے، تفعلوا دیا ہے ٹھیک ہے. اگر تفعلوا پڑھیں گے تو پھر افعلوا امر کا صیغہ ہوگا، کیونکہ عین کلمے میں ضمہ ہے اس لیے افعلوا ہوگا. اور اگر تفعلوا ہوگا، تفعلوا پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا افعلوا امر کا صیغہ کیا ہوگا افعلوا. عام طور پر یہ تفعلوا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اگر ضمہ لکھا ہے صحیح ہے تو پھر افعلوا ہونا چاہیے. حالانکہ ضمہ صحیح نہیں ہوتا بلکہ تفعلوا ہوگا ٹھیک ہے. تفعلوا سے افعلوا امر کا صیغہ بنے گا افعلوا الخیر، افعلوا الخیر. تسأل اللہ تو اللہ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے. تو تسألوا سے فعل امر کا صیغہ ہوگا اسأل اللہ ٹھیک ہے، اسأل اللہ. تسألوا سے اسأل اللہ تم اللہ سے سوال کرو، یا پھر صلی اللہ ٹھیک ہے. کیونکہ تسألوا سے نا اس سے امر کا صیغہ اسأل بھی آتا ہے اور سل بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی حمزہ کے ساتھ بھی آتا ہے، بغیر حمزہ کے بھی آتا ہے، اسأل اور سل. تو سل سے اگر جمع کا صیغہ بناؤ گے تو سلو ٹھیک ہے، اور اگر اسأل سے بناؤ گے تو اسألوا اللہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تعلم ان اللہ غفور الرحیم. تعلم تو جانتا ہے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو اس سے امر کا صیغہ بنائیں گے اعلم. تعلم سے امر کا صیغہ ہوگا اعلم ان اللہ غفور الرحیم. تو جان لے کہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تاکلوا من الطیب. تاکلوا تو کھاتا ہے من الطیب بھلائی سے، نہیں تو اچھی چیز کھاتا ہے ٹھیک ہے. سب طیبی ہے، یہاں پہ مل گیا ہے، کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، طیبی ہی ہوگا. تاکلوا من الطیب تو پاکیزہ چیز کھاتا ہے، پاک چیز کھاتا ہے. تو یہاں پہ تاکلوا فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے، اس سے امر جمع کا صیغہ ہوگا کلو نہیں بلکہ کلو واو کے ساتھ، کیونکہ تاکلوا سے امر واحد کا صیغہ ہوتا ہے کل، تو جمع کا صیغہ ہوگا کلو من الطیبات. پاک چیز سے کھاؤ، پاک چیزوں کو کھاؤ. ترجمہ کرو. اب یہاں پہ اردو میں جو جملے دیے گئے ہیں ان کا ترجمہ کرنا ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں ترجمہ کرنے کی. اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو. احمد اللہ، اللہ کی تعریف کر. احمد اللہ ٹھیک ہے، احمد اللہ اللہ کی تعریف کر. احمد اللہ لوگوں کو فائدہ پہنچا. انفع نفع سے بنے گا ٹھیک ہے، نفع سے فعل امر بنے گا انفع. لوگوں کو نفع پہنچا. انفعل ناسا، انفعل ناسا ٹھیک ہے، لوگوں کو نفع پہنچا. انفعل ناسا اچھے دوست کو پہچان. اعرف صدیقا طیبا اچھے دوست کو پہچان. اعرف صدیقا طیبا ٹھیک ہے. اعرف صدیقا طیبا اچھے دوست کو پہچان. اعرف صدیقا طیبا پرانا سبق اچھی طرح یاد کر. احفظ الدرس القدیم جیدا پرانا سبق اچھی طرح یاد کر. احفظ الدرس القدیم جیدا پرانا سبق اچھی طرح یاد کر. پرانا سبق کے لیے کہیں گے الدرس القدیم اچھی طرح، جیدا یاد کر. احفظ ٹھیک ہے، پرانا سبق اچھی طرح یاد کر. احفظ الدرس القدیم، احفظ الدرس القدیم جیدا. اور نیا سبق بھی والدرس الجدید ایضا، اور نیا سبق بھی والدرس الجدید ایضا ٹھیک ہے. اور کے لیے واو، نیا سبق کے لیے درس الجدیدہ، اور بھی کے لیے ایضا، اور نیا سبق بھی والدرس الجدید ایضا. میدان کو جاؤ. اذهبوا المیدان میدان کو جاؤ. اذهبوا المیدان اور فٹ بال کھیلو. ولعبوا ٹھیک ہے،
وَلَعَبُوا بِكُرَةِ الْقَدَمِ، اور فٹ بال کھیلو، وَلَعَبُوا بِكُرَةِ الْقَدَمِ، کتاب لے، خُذِ الْکِتَابَ، کتاب لے، خُذِ الْکِتَابَ، اور پڑھ، وَقْرَأ، کتاب لے اور پڑھ، خُذِ الْکِتَابَ وَقْرَأ، کتاب لے اور پڑھ، خُذِ الْکِتَابَ وَقْرَأ، ہاتھ دھو اور کھانا کھا، اغسل الید وکل الطعام، ٹھیک ہے، اغسل ایدیکا، اپنے ہاتھوں کو دھو، یہاں پہ ہاتھ دھو سے مراد اپنے ہاتھوں کو دھو، ٹھیک ہے، اغسل ایدیکا وکل الطعام، اغسل ایدیکا وکل الطعام، ہاتھ دھو اور کھانا کھا، اغسل ایدیکا وکل الطعام، کبھی چاول کھا اور کبھی روٹی کھا، کل الرز تارتن وکل الخبز تارتن، ٹھیک ہے، روٹی کے لیے خبز، کبھی چاول کھا اور کبھی روٹی کھا، کل الرز تارتن وکل الخبز تارتن، کل الرز تارتن وکل الخبز تارتن، اٹھو اور آسمان کی طرف دیکھو، انہضوا وانظروا الی السماء، اٹھو، انہضوا، اور آسمان کی طرف دیکھو، وانظروا الی السماء، اٹھو اور آسمان کی طرف دیکھو، انہضوا وانظروا الی السماء، دن میں سورج دیکھو، دن میں سورج دیکھو، وانظروا الشمس فی النہار، دن میں سورج دیکھو، وانظروا الشمس فی النہار، دن کے لیے نہار استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دن میں سورج دیکھو، وانظروا الشمس فی النہار، اور رات میں چاند دیکھو، وانظروا القمر فی اللیل، چاند کے لیے قمر استعمال ہوتا ہے، اور رات میں چاند دیکھو، وانظروا القمر فی اللیل، اور رات میں چاند دیکھو، وانظروا القمر فی اللیل، کھاؤ اور پیو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کلو وشربو، اور شکر کرو، وشکرو، کھاؤ اور پیو اور شکر کرو، کلو وشربو وشکرو، صبح تفریح کے لیے نکلو، صبح تفریح کے لیے نکلو، اخرجو للنزہۃ صباحا، ٹھیک ہے، اخرجو للنزہۃ صباحا، صبح تفریح کے لیے نکلو، اخرجو للنزہۃ صباحا، نیکی کرو اور جنت میں داخل ہو، نیکی کرو یعنی ففعلوا الخیر، نیکی کرو، افعلوا الخیر، افعلوا الخیر، نیکی کرو اور جنت میں داخل ہو، ادخلوا الجنت، نیکی کرو اور جنت میں داخل ہو، افعلوا الخیر وادخلوا الجنت، نیکی کرو اور جنت میں داخل ہو، افعلوا الخیر وادخلوا الجنت، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، یہ اللہم، اے اللہ کے لیے اللہم کہہ سکتے ہیں یا پھر یا اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہم کہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دعا کے وقت اللہم کہتے ہیں، اے اللہ اللہم میرے گناہ بخش دے، اغفر ذنبی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، اللہم اغفر ذنبی، اللہم اغفر ذنبی، میں تیرا بندہ ہوں، انا عبدکا، میں تیرا بندہ ہوں، انا عبدکا، تو میرا رب ہے، انتا ربی، تو میرا رب ہے، انتا ربی، اللہ کو پوج، اعبد اللہ، اللہ کو پوج یعنی عبادت کر، پوج کا معنی عبادت کر، ٹھیک ہے، پوج سے مراد عبادت کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو پوج، اعبد اللہ، اعبد اللہ، اعبد اللہ، ٹھیک ہے، دال پہ کسر دے کے پڑھیں گے، اعبد اللہ، وطن کو نہ پوج، لا تعبد الوطن، لا تعبد وطنا، لا تعبد وطنا، لا تعبد وطنا، احمد نے تعریف کیا، حمیدہ احمدو، احمد نے تعریف کیا، حمیدہ احمدو، ٹھیک ہے، احمد نے تعریف کیا، حمیدہ احمدو، اللہ و رسولہ اعلم، اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، معلوم ہونے کی صورت میں انشاءاللہ عز و جل جواب بتلا دیا جائے گا، ورنہ کمنٹ باکس میں، ورنہ ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس کے ذریعے بھی رابطہ کر کے سوال کر سکتے ہیں،
واٹس ایپ کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ میں گروپ بھی موجود ہے فیضان درس اسلامی کے نام سے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں جوائن ہو جائیں اور اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں، کیونکہ عربی یہ قرآن پاک کی زبان ہے، خود نبی پاک کی زبان عربی ہے، اور قرآن و حدیث نیز احکام شرعیہ عربی میں موجود ہیں۔ اس لیے ان کا فہم حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عربی سیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو جتنا عربی عام ہوگا، ظاہر سی بات ہے دین کی بات اتنی عام ہوگی۔ تو دین کی بات عام کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کا فہم عام کرنے کے لیے عربی سیکھنا ضروری ہے۔ بس اس نیت سے عربی کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس اسلامی کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو سے آپ آگاہ ہو سکیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔